الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ معزز ناظرین کرام، اس وقت ملک ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کے فتنوں کا سامنا ہے۔ ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ارتداد ہے۔ مسلم بچے اور بچیاں تیزی سے مذہب اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے مذہبوں کو اپنا رہی ہیں۔ اس کا سبب اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے مسلم نوجوان، مسلم بچے اور بچیاں اسلامی تعلیمات سے بالکل نابلد اور بالکل ناواقف ہیں۔ انہیں اسلامی تعلیمات سے دور رکھا گیا ہے، انہیں اسلامی تعلیمات دی ہی نہیں گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی لالچ اور ذرا سے بہکاوے میں وہ مذہب اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جا رہے ہیں۔ ان نئی تازہ رپورٹ کے مطابق حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے فرمایا کہ اس وقت تقریباً 8 لاکھ سے زائد مسلم بچیاں مرتد ہو کر اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے مذہب کو اپنا چکی ہیں۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ نہیں کر رہے ہیں، انہیں اسلامی تعلیم نہیں دے رہے ہیں۔ ہم ڈاکٹر تو بنانا چاہتے ہیں، ہم انجینئر تو بنانا چاہتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیم نہیں دے رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو شوق سے ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے اور دنیا کی ڈگریاں دلائیے، لیکن سب سے پہلے آپ اسلامی تعلیمات سے انہیں آراستہ کیجیے، انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت، عقیدہ توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آگاہ کیجیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر آنے والے دن ایسے وقت آنے والے ہیں کہ ہمارے سامنے صرف کف افسوس ملنے کے سوا اور رنج اور غم اور پریشانی کے سوا کچھ ہاتھ نہ لگے گا۔ ہمارے بچے اور بچیاں تیزی کے ساتھ جو ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، انہیں بچانے کا صرف اور صرف یہی ایک سبب ہے کہ انہیں ہم اسلامی تعلیمات سے آراستہ کریں۔ اور ایک دوسرا بڑا سبب جو ہماری بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، اس کا ایک سب سے بڑا سبب یہ بھی ہے، سب سے بڑا سبب بے پردگی ہے۔ جب پردہ کرنے کے لیے ہمارے علماء اور اہل علم کہتے ہیں تو ہمارا روشن خیال طبقہ یہ کہتا ہے یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، دقیانوسی باتیں ہیں۔ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک صحابی جو نابینا صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین سے کہا کہ پردہ کریں، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ نابینا ہے، یہ تمہیں دیکھ نہیں سکتے، لیکن تم تو بینا ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پردہ کرایا اور پردے کا حکم دیا۔ ایک صحابی جو نابینا ہے، تقوی کے اعلیٰ درجے کے ہے، جہاں بد نظری کا امکان ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہ حال ہے کہ دل کا پردہ کر کر کے ہماری 8 لاکھ سے مسلم بچیاں مرتد ہو چکی ہیں اور مذہب اسلام کو چھوڑ چکی ہیں۔ خدا را اپنے ہوش کے ناخن لیجئے اور اپنی بچیوں کو اور بچوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیجئے اور اپنے بچیوں کو پردے کا اہتمام کروائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سے آراستہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب